نیو یارک سٹی میں ریسٹورانٹس سوائے ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری سروسز کے بند ہیں۔ یہ سروسز ان کے اس کاروبار کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں جو انہیں عام حالات میں ملتا تھا، لیکن جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو پھر بھی بحالی میں وقت لگے گا۔ جب ریسٹورانٹس کھلیں گے تو ہمیں اپنے کاروبار میں سماجی فاصلے بھی لاگو کرنا ہوں گے، یعنی ہمیں اپنی آدھی نشستیں ہٹانی ہوں گی۔ سیلیبریٹی شیف ٹام کولیکیو نے طویل مدتی فنڈنگ کے لیے امریکی کانگریس کو قائل کرنے کی خاطر انڈیپینڈنٹ ریسٹورانٹ کولیشن کی بنیاد رکھی۔ ہم حکومت سے ریسٹورانٹس کے استحکام پیکج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف ریسٹورانٹ کھلے رہیں گے بلکہ اگلے 8 سے 12 ماہ تک کام جاری رہے گا اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ کولیکیو کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ریسٹورانٹس دوبارہ کب کھلیں گے، سوال یہ ہے کہ کب لوگ کسی ایسی عمارت میں بے فکری سے داخل ہونے کے لیے تیار ہوں گے جہاں بارٹینڈر اور ویٹرز نے ماسک پہنے ہوں گے اور پوری جگہ سے جراثیم کش محلول کی بو آ رہی ہوگی۔ نیو یارک سٹی کونسل کی ایک تجویز میں ریسٹورانٹس کے بیرونی احاطے کو بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ باہر کھانے کی سہولت میں اضافہ کیا جا سکے۔ ایسا پہلے ہی غیر سرکاری طور پر شروع کیا گیا ہے۔ حال ہی میں گرم موسم کی وجہ سے لوگوں نے نیو یارک شہر کے اپر ایسٹ علاقے میں باہر نکل کر اور اکٹھے ہو کر سماجی فاصلے کے احکامات توڑ دیے۔ اب لوگ باہر گھل مل رہے ہیں۔ فٹ پاتھ پر کرسیاں ڈال کر بیٹھنا مقبولیت حاصل کر رہا ہے، لیکن 27,000 ریسٹورانٹس والے شہر میں باہر جگہ ملنا ہمیشہ آسان نہیں، لیکن اس دوران بھوک اور بے روزگاری برقرار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام جاری رہے اور ورکرز کام کرتے رہیں تو ریسٹورانٹس کو فنڈز دیں تاکہ وہ کمیونٹی کو کھلانے میں مدد کر سکیں۔ کولیکیو کا کہنا ہے کہ شہر کے ریسٹورانٹس میں کام تقسیم کرنے سے ان میں سے زیادہ تر اپنا وجود جاری رکھ پائیں گے، جبکہ مقامی فوڈ پینٹریز کی مدد بھی ہوتی رہے گی، لیکن ان سب سے پہلے کارکنوں اور گاہکوں کی صنعت اور حفاظت کو یقینی بنانا اہم ہے۔ میرا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جب ہم کچھ ریسٹورانٹس کھولیں گے ہم اسے 2 ماہ چلائیں گے اور 2 ماہ بعد ہمارے پاس رقم ختم ہو جائے گی، سب پھر سے بے روزگار ہو جائیں گے اور ریسٹورانٹس مستقل طور پر بند ہو جائیں گے۔ اور بحالی سے جڑے جوابات سے زیادہ سوالات ہیں۔ ٹرینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔